إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ہر قسم کی بڑائی کبریائی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا اور بے شبہ انگنت نعمتوں سے نوازا. بعد صلاۃ و سلام و تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیم پر سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر میرے اور آپ کے آخری نبی آقا نامدار تاجدار مدنی ساقی کوثر شافع معشر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کا رحمت للعالمین بنا کر کے مبعوث کیا. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. قابل احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں، مسنون خطبے کے بعد ایک مشہور اور معروف آیت کریمہ قرآن پاک کے اندر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. موقع اور محل کی مناسبت سے اسی آیت کریمہ کے حوالے سے آج کے خطبہ جمعہ میں کچھ باتیں رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اللہ سے مل کر کے دعا فرمائیں اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ہم سب کی حاضری کو اللہ تعالی شرف قبولیت سے نوازے، آمین. اس آیت کریمہ کا پس منظر جو ہم بتانا چاہتے ہیں، جس کو ہم نے بطور عنوان کے قائم کیا ہے، 1910 کے آس پاس میں ایک امریکی خاتون تھی جس کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا. باپ کی شفقت اور محبت سے محروم تھی وہ، تو اس نے 20 جون 1910 کو فادر ڈے کا اہتمام کیا تھا. یعنی اپنے باپ کی یاد میں اس نے 20 جون کو اس نے اہتمام کیا کہ آج میں اپنے والد کے لیے خاص کچھ اہتمام کروں گی. اس کے بعد رفتہ رفتہ کئی اور لوگوں نے فادر ڈے کا اہتمام، جیسے مدر ڈے لوگ مناتے ہیں، فادر ڈے مناتے ہیں، ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں، کیا کیا ڈے نہیں مناتے ہیں. انہی میں ایک فادر ڈے ہے جو عالمی طور پر پوری دنیا میں 20 جون کو منایا جاتا ہے. آج جون کی 25 تاریخ ہے. اسی کی مناسبت سے میں نے اس آیت کریمہ کو تلاوت کیا ہے. اس کی دیکھا دیکھی کئی ملکوں میں فادر ڈے کا اہتمام شروع ہوا. 1970 کے آس پاس میں باقاعدہ عالمی طور پر اس کو تیوہار منا لیا گیا کہ 20 جون کی جب تاریخ آئے گی تو فادرز ڈے کا اہتمام کیا جائے گا. والد کو، باپ کو، ابا جان کو ان کی خدمت میں ہدیہ دیا جائے گا، تحفہ پیش کیا جائے گا، زیارت کی جائے گی. اولڈ ایج ہوم میں ان کو رکھا جاتا تھا. تو اس سال میں ایک بار 20 جون کو جا کر کے وہ کچھ گفٹ وغیرہ دے کر کے آ جائیں گے.
افسوس کی بات یہ ہے، لمحہ فکریہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں بھی یہ چیز کہیں نہ کہیں آ گئی ہے۔ اس 20 جون کی تاریخ کو سوشل میڈیا پر لوگوں نے کافی اپنی ایکٹیویٹی دکھائی کہ آج والد محترم کو یاد کیا جائے، ابا جان کو یاد کیا جائے، ان کے لیے دعا کی جائے، زندہ ہیں تو یہ کیا جائے وہ کیا جائے۔ اسی تناظر میں آئیے دیکھتے ہیں شریعت اسلامیہ نے والد کا خاص طور پر، ماں اور باپ مل گئے تو ان کو والدین کہا جاتا ہے، خالی ماں ہے تو ماں، خالی والد ہے تو والد۔ تو میں ماں کے حوالے سے گفتگو نہیں کروں گا، ان کا درجہ بہت بڑا ہے سبحان اللہ، وہ جب خواتین آنا شروع ہو جائیں گے تب انشاءاللہ اس پر گفتگو بھی۔ آج چونکہ آپ خالی مرد حضرات ہیں لہٰذا باپ کے حوالے سے میں کچھ گفتگو کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ سال میں ایک بار فادر ڈے منا لیا جائے، سال میں 20 جون کی تاریخ آئے اور آپ اپنے والد اپنے ابا جان کی بڑی خیال کریں، اہتمام کریں، تحفہ تحائف دیں، یہ کوئی مسئلہ، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ہمارے اپنے نبی، آپ سب کے نبی، پوری دنیا کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے کہ پوری زندگی ہو، پورا سال ہو، بلکہ آپ کی زندگی کا لمحہ لمحہ اگر اپنے والد کی خدمت میں گزارا جائے، سبحان اللہ، ان کی اطاعت میں گزارا جائے تو آپ اپنے باپ کا حق ادا نہیں کر سکتے، سبحان اللہ۔ ہماری شریعت یہ کہتی ہے آپ اپنے باپ کی صبح شام فکر کریں، سبحان اللہ، وہ آپ کے لیے جنت کا دروازہ ہے یا تو جہنم کا دروازہ ہے، یہ آپ کو طے کرنا ہے کہ آپ اپنے والد کو اپنے لیے جنت کا دروازہ بتاتے ہیں یا جہنم کا دروازہ تیار کرتے ہیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ ہماری شریعتیں کہتی ہیں ان کی صبح شام فکر کیا جائے، دیکھ بھال کیا جائے، خدمت کی جائے، اولڈ ایج ہوم میں رکھ کر کے انہیں اپنے سے بائیکاٹ نہ کیا جائے، اپنے سے دور نہ کیا جائے۔ اگر میں اللہ کے کلام کی بات کروں، سبحان اللہ، اللہ کی قسم ہے، اللہ کے کلام میں آیات بھری پڑی ہیں۔ جو آیت کریمہ میں نے سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت کی، اللہ نے کیا فرمایا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کا یہ فیصلہ آ گیا ہے، بندگی اللہ کی جائے گی، عبادت اللہ کی جائے گی، اللہ کی بندگی میں کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کیجئے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے کلام میں یہ آیت بھی آئی ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ سورۃ البقرہ کی آیت کریمہ ہے۔ سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ کلام اللہ کے کلام میں آیات بھری پڑی ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اس کا خصوصی درجہ دیا ہے ماں اور باپ کے ساتھ، اور میری گفتگو باپ کے حوالے سے ہو رہی ہے تو والد محترم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اچھا برتاؤ کیا جائے، سبحان اللہ۔ جہاں تک احادیث کی بات ہے، میں بات مجھے ختم کرنی ہے، اس لیے میں تمام آیات کو جمع نہیں کر سکتا۔ اگر احادیث کی بات کی جائے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا آپ کے والدین آپ کے لیے جنت کا دروازہ ہیں، آپ کے والدین آپ کے لیے جہنم کا دروازہ ہیں۔ ایک روایت میں نبی نے تو یہاں تک فرمایا ماں کے قدموں تلے اللہ نے جنت رکھ دی ہے، سبحان اللہ۔ ارے جس جنت کے لیے ہم دن رات کوشاں ہیں، محنت کرتے ہیں، اللہ نے اس جنت کو ماں کے قدموں تلے رکھ دیا۔ خدمت کرو گے تو جنت ملے گی، باپ کی اطاعت کرو گے تو جنت ملے گی، سبحان اللہ۔ آئیے روایت دیکھتے ہیں، ایک صحابہ رسول آئے، انہوں نے آ کر کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احق الناس بحسن صحابتی، کہا اے نبی اکرم علیہ السلام میری حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ میرے لیے سب سے پہلے خدمت کرنا، میں سب سے زیادہ کس کی خدمت کروں؟ اللہ کے حبیب نے 3 بار فرمایا امک، تمہاری ماں، تمہاری ماں، تمہاری ماں۔ ماں کے حوالے سے گفتگو نہیں ہے۔ کہا اللہ کے نبی، اس کے بعد نبی نے فرمایا ابو کا، آپ اپنے والد کی خدمت کیجئے، اپنے والد کا ادب اور احترام کیجئے۔ جانتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں، اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد ہم پر اگر کسی کا سب سے زیادہ احسان ہے وہ ہمارے ماں اور باپ ہی تو ہیں۔ ارے دیکھتے نہیں ہو، دیش سے پردیس ماں باپ چلے جاتے ہیں، ایک باپ ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک شہر سے دوسرے شہر چلا جاتا ہے، کس لیے؟ ہمارے بچوں
کا بھوشیہ مستقبل اچھا رہے. میں تو جاہل ہوں، میرے بچے پڑھ لکھ لیں، میرے بچے عالم علامہ بن جائیں، میرے بچے ڈاکٹر انجینئر بن جائیں. ایک باپ کبھی امریکہ، کبھی چائنا، کبھی جاپان، کبھی سعودی، کبھی قطر، کبھی کویت، کبھی دبئی، اچھی پیمنٹ کے لیے ملکوں کو بدلتے رہتا ہے، شہروں کو بدلتے رہتا ہے، اپنے سارے آرام کو قربان کر دیتا ہے، اپنی ساری راحتوں کو قربان کر دیتا ہے. کس کے لیے؟ اپنی اولاد کے لیے قربان کر دیتا ہے. اس باپ کا احسان نہیں ہے ہم پر، اس والد محترم کا ہم پر احسان نہیں ہے. یاد رکھو، دیس پردیس کی زندگی گزار کر کے کوئی 50 سال، کوئی 55 سال، کوئی 40 سال جب آ کر کے آتے ہیں، بچے بھی بوڑھے ہونے لگتے ہیں، یہ تو پہلے ہی بوڑھے ہو جاتے ہیں. کن کے لیے؟ اولاد کے لیے. سبحان اللہ، اتنی قربانیاں دیتے ہیں. اپنے والد محترم کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ، اپنے ابا جان کے ساتھ ادب سے پیش آؤ، احترام سے پیش آؤ، نرمی سے پیش آؤ، اخلاق سے پیش آؤ، محبت کرو. جانتے ہیں رسول عربی نے کیا فرمایا؟ رضا الوالد فی، اللہ کی فرماتے رضا الرب فی رضا الوالد. کہا باپ راضی ہے تو اللہ راضی. یہ میں عام ترجمہ کر رہا ہوں. باپ راضی ہے تو اللہ راضی ہے، باپ ناراض ہے تو اللہ ناراض ہے. پتہ یہ چلا، ارے زمین کے اوپر جو زندہ ہے تمہارے والد، انہیں راضی کر لو، اللہ راضی ہو جائے گا. انہیں تم نے اگر ناراض کیا، تمہارا اللہ کبھی تم سے خوش نہیں ہو سکتا ہے. اور جانتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کیا فرماتے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لا یجزی ولد والدہ الا ان یجد مملوکا فیشتری فیعتقہ. اللہ کے نبی نے فرمایا اس کائنات میں، کان کھول کر کے سننا، اس کائنات میں کوئی بھی اولاد اپنے باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا ہے. کوئی بھی اس کائنات میں اولاد اپنے باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا ہے. ایک صورت ہے، ایک صورت ہے. وہ صورت کیا ہے؟ آپ اپنے باپ کو غلام پائیں، غلامی کی زندگی باپ جی رہا ہے، آپ اس کو خرید کر کے آزاد کرا دیں تو آپ نے اپنے باپ کا حق ادا کر دیا. ورنہ کوئی بھی اولاد اپنے باپ کا حق ادا نہیں کر سکتی ہے. جانتے ہیں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا اللہ اکبر. اور میں یہاں ان لوگوں کے لیے دعائیں دیتا ہوں. قابل مبارکباد ہے ہمارے وہ نوجوان، وہ نئی نسل جو اپنے اولاد، اپنے باپ کو ٹائم دیتے ہیں، اپنے ابا جان کو وقت دیتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، جوتیاں سیدھی کرتے ہیں، کپڑے پریس کرتے ہیں، غسل کے لیے پانی گرم کرتے ہیں، ان کے کپڑے کا اہتمام کرتے ہیں، انہیں خوش رکھتے ہیں. کوئی نیا سامان لائے کہتے ہیں ابا جی یہ آپ کے لیے ہے. گاڑی آئی تو کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ ابا جی میں گاڑی لے کر کے آیا ہوں، لیکن پہلی جو آگے والی سیٹ ہے نا یہ آپ کے لیے خاص ہے. سبحان اللہ. ارے ایسے کرو میرے بھائی، اپنے والد کے ساتھ یہ برتاؤ کرو، اس انداز سے پیش آؤ. جانتے ہیں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے تھے. راستے میں کیا ہوا؟ مدینے کے علاقے میں عبداللہ ابن ابی، نام یاد رکھنا، رئیس المنافقین، یہ بیٹھا ہوا تھا. نبی علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ گئے. اس نے مارے حسد کے، مارے تکبر کے، مارے غرور کے کیا کہا؟ قد غبر علینا ابن ابی قبشہ، محمد نے تو ہمیں میلا کر دیا. نعوذ باللہ. صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں میلا کر دیا، ہمیں گندا کر دیا، دھول اڑا کر کے چلے گئے. اس نے یہ جملہ کہا. پیارے حبیب علیہ السلام آگے بڑھ گئے. اسے رئیس المنافقین کا بیٹا، سبحان اللہ، مواحد ہے، توحید پرست ہے، نبی کا ماننے والا ہے، نبی کی اتباع کرنے والا. اسے کسی نے بتایا، کہا تمہارے ابا نے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے. بیٹا تڑپ اٹھا. ایک طرف کائنات کے امام ہیں اور ایک طرف ان کا باپ ہے، ایک طرف ایمان ہے، ایک طرف کفر ہے. بیٹا تڑپ اٹھا، سیدھا دوڑا آیا اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. اور اس صحابہ رسول نے جو قربان جائیں، باپ کا نام بھی عبداللہ ہے اور بیٹے کا نام بھی عبداللہ ہے، لیکن باپ منافقوں کا سردار ہے اور بیٹا یہ محمد
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے۔ اس بیٹے نے آ کر کے کیا کہا مجھے پتا چلا ہے کہ اے رسول عربی علیہ السلام میرے باپ نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے، نازیبہ کلمات کہیں والذی اکرمک وانزل علیک الکتاب لئن شئت لآتیتک برأسہ، اے اللہ کے حبیب علیہ السلام قسم اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اللہ نے آپ کو عزت بخشی ہے، مقام اور مرتبہ دیا ہے، اللہ نے آپ پر کتاب نازل کیا، آپ کہیں، آپ حکم دیں اپنے باپ کی گردن اتار کے آپ کے قدموں میں ڈال دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ محب رسول کے الفاظ تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی محبت نبی سے۔ آپ خالی آرڈر دیجئے اپنے باپ کی گردن اتار کر کے آپ کے قدموں میں ڈال دوں گا۔ نبی نے کہا لا، نہیں میرے بھائی، ایسا نہیں کرنا، ولیکن بر اباک وَأَحْسِنْ صُحْبَتَهُ، تمہارا باپ بھلے منافقوں کا سردار ہے، بھلے نافرمان ہے، بھلے کچھ بھی ہے، باپ ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ نیکی کرنا، حسن سلوک سے پیش آنا، اچھا برتاؤ کرنا۔ اللہ کی قسم دیکھ رہے ہیں، منافقین کا سردار ہے، منافقوں کا سردار ہے، لیکن نبی اس کے ساتھ بھی کہہ رہے ہیں اچھا برتاؤ کرنا۔ کیوں؟ رشتے میں تمہارا باپ لگتا ہے نا، رشتے میں تمہارا باپ ہے، اس لیے ادب اور احترام کرنا۔ جانتے ہیں ہماری شریعت کیا کہتی ہے، اسلام کیا کہتا ہے؟ باپ یعقوب علیہ السلام کی طرح ہونا چاہیے، باپ ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہونا چاہیے، اولاد یوسف علیہ السلام کی طرح ہونی چاہیے، اولاد اسماعیل علیہ السلام کی طرح ہونی چاہیے۔ یہ ہماری شریعت ہے، یہ ہماری شریعت کی تعلیم ہے۔ آج یہاں تو ایسا ہے، باپ اپنی اولاد سے بات کرتا ہی ڈرتا ہے، 100 بار سوچتا ہے میں نے اپنی اولاد کو کچھ کہہ دیا یہ ناراض نہ ہو جائے، یہ منہ نہ پھلا لے، یہ الٹا جواب نہ دے دے۔ آج یہ صورتحال ہے اولاد میں اور والدین میں۔ سبحان اللہ، ایک باپ اپنے اولاد سے بات کرتے ہوئے ڈرتا ہے، اگر میں نے کچھ کہہ دیا یہ نہ جانے پلٹ کر کے کیا جواب دے دیں گے۔ اللہ اکبر۔ جانتے ہیں اللہ کے کلام کو پڑھیے، نبیوں کی زندگیاں پڑھیے، نبیوں کے بارے میں کیا آیا ہے۔ یحییٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ وَبِرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا۔ یحییٰ علیہ السلام والدین کے فرما بردار تھے۔ سبحان اللہ، جبار نہیں تھے، سرکش نہیں تھے، نافرمان نہیں تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ وَبِرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا۔ سبحان اللہ، دیکھ رہے ہیں قرآن کا انداز تکلم کیسے بات کرتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ اللہ نے مجھے میری ماں کا فرما بردار بنایا ہے۔ ان کے والد تو تھے نہیں ہیں، بغیر باپ کے اللہ نے انہیں پیدا کیا تھا بطور معجزہ کے، تو انہوں نے کہا اللہ نے مجھے میری ماں کا فرما بردار بنایا ہے، مجھے سرکش اور نافرمان نہیں بنایا ہے۔ ایک بات یاد رہیے، بات میں ذرا ختم کرنے کے پوزیشن میں ہوں، کچھ 2-3 باتیں بتا کر کے انشاءاللہ خطبہ جمعہ کو ختم کریں گے وقت پر انشاءاللہ العزیز۔ جب تک آپ کے والدین زندہ ہیں، سبحان اللہ، قدر کرنا، احترام کرنا بہت بڑی وہ نعمت ہے تمہارے لیے، بہت بڑا وہ ہدیہ ہے، تحفہ ہے، گاڈ گفٹ ہے اللہ کی طرف سے۔ سبحان اللہ۔ یتیم بچوں سے پوچھو والدین کی قدر و قیمت، جو در در بھٹک رہے ہیں، جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ان سے پوچھو۔ جب تک آپ کے والد زندہ ہیں، آپ کی ماں زندہ ہے، سبحان اللہ، قدر کرنا، احترام کرنا، خدمت کرنا، ادب سے پیش آنا، نرمی سے پیش آنا، اچھے سے بات کرنا، حسن سلوک کرنا، چہرے پہ مسکراہٹ لا کر کے اپنے والد سے بات کرنا۔ سبحان اللہ۔ اور انتقال کر جائیں، ان کے احسانات کبھی نہیں بھولنا، ان کے احسانات تم پر بہت ہے، زندگی میں کبھی نہیں بھولنا۔ سبحان اللہ۔ ان کے ساتھ موت کے بعد بھی ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا۔ کیسے جانتے ہیں؟ ایک صحابی رسول تھے، وہ آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، میں اپنے والد کے ساتھ نیکی کرنا چاہتا ہوں، کیسے کروں؟ کوئی راستہ ہے؟ کوئی ایسی نیکی ہے کہ میں اپنے والد کی موت کے بعد بھی کروں، اللہ ثواب دیتا رہے؟ نبی نے کہا ہے، نام ہے، الصلاۃ علیہ والاستغفار لها۔ نبی نے فرمایا ان کے لیے دعائے رحمت کرتے رہنا، دعائے مغفرت کرتے رہنا، اپنی دعاؤں میں
اپنے باپ کے لیے بھی دعا کرنا، اپنے والد محترم مرحوم والد کے لیے دعا کرنا، زندہ والد کے لیے دعا کرنا۔ اور نبی نے کیا فرمایا؟ اس کے بعد فرمایا وَإِنْفَاذُ عَهْدِهَا مِنْ بَعْدِهَا، انہوں نے کوئی عہد و پیمان کیا تھا نا، اس کو پورا کر دینا۔ آپ کے والد کچھ کہہ کر کے گئے تھے نا، اسے نافذ کر دینا۔ آپ کے والد کوئی وصیت کر کے گئے تھے نا، اسے پوری کر دینا۔ اور نبی نے فرمایا وصلۃ الرحم، والد کے رشتہ داروں کا خیال کرنا۔ وإکرام صدیقها، تمہارے والد کے جو دوست ہیں نا، ان کا بھی ادب اور احترام کرنا۔ آئے ہے کیا نبی نے کہا؟ تمہارے والد کے جو دوست ہیں، تمہارے والد جن کے ساتھ اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے اور پیار و محبت کی باتیں کرتے تھے، ان کا بھی خیال کرتے رہنا۔ کیا تعلیم ہے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی! اپنے والد کی طرف سے حج کرنا، اپنے والد کی طرف سے عمرہ کرنا۔ ایک صاحب رسول آئے، انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان ابی شیخ کبیر، ان ابی شیخ کبیر، اے نبی اکرم علیہ السلام میرے والد محترم بوڑھے ہو گئے ہیں۔ کہا وہ حج نہیں کر سکتے ہیں، عمرہ نہیں کر سکتے ہیں، سواری پہ سوار نہیں ہو سکتے ہیں، کیا میں حج کروں ان کی طرف سے؟ کیا میں ان کی طرف سے عمرہ کروں؟ رسول عربی علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اگر تمہارے والد کا انتقال ہو گیا، حج ان کے اوپر فرض ہو چکا تھا، لازم ہو چکا تھا، ان کی طرف سے حج کرنا، ان کی طرف سے عمرہ کرنا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا البتہ ایک چیز یاد رکھیے، پہلے خود آپ کا حج ہونا چاہیے، پہلے خود آپ کا عمرہ ہونا چاہیے، تب آپ کسی کی طرف سے حج اور عمرہ کر سکتے ہیں۔ ایک صحابی رسول تھے، انہوں نے اعلان، وہ مینا یا عرفہ کے میدان میں تھے، وہ کہہ رہے تھے شبرما کی طرف سے حج ہے، شبرما کی طرف سے عمرہ ہے۔ نبی نے کہا یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ بولے اللہ کی بھی میری آواز ہے۔ کہا یہ حج کس کی طرف سے ہے؟ کہا میرے ایک رشتہ دار ہیں ان کی طرف سے ہے۔ اللہ کے حبیب نے پوچھا آپ کا حج ہو گیا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ نبی نے کہا پہلے اپنا حج کیجئے، اس کے بعد دوسروں کی طرف سے حج کیجئے۔ یہ شریعت کی تعلیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں جیسے کہ میں نے شروع میں کہا، اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں والدین کی نافرمانی، والد کی نافرمانی، ماں کی نافرمانی کو بہت بڑا گناہ بتایا گیا۔ اکبر الکبائر، نبی نے فرمایا گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ وحقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ماں باپ کی بات نہیں ماننا۔ ایک جگہ اللہ کے حبیب نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہا لا يدخل الجنہ علی عاقل والدیہ، وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہوں، جس کے ماں باپ اس سے ناخوش ہوں، ایسا آدمی جنت میں داخل ہو نہیں سکتا ہے۔ اور ایک موقع پر سبحان اللہ قربان جائے، اللہ کے حبیب نے فرمایا رغم انفا رغم انفا ثم رغم انفا، ہلاک ہو وہ آدمی، برباد ہو وہ آدمی، ستیہ ناس ہو جائے وہ آدمی۔ نبی کے الفاظ رحمت للعالمین تھے سبحان اللہ، لیکن اللہ کے حبیب نے جب یہ کہا وہ آدمی ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، غرقیاب ہو جائے، خاک آلود ہو جائے، صحابہ سہم گئے، ڈر گئے، کہا یا رسول اللہ اتنے سخت الفاظ کس ملعون آدمی کے لیے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا من ادرک والدی عند الکبر او کلیہما احدہما وَلَمْ يُدْخِلِ الْجَنَّةِ، جو اپنے والد کو پائے، اپنی ماں کو پائے، یا دونوں کو پائے، بڑھاپے میں پائے اور ماں باپ کو پا کر کے جنت نہ کما لے، ایسا آدمی ہلاک و برباد ہو جائے۔ یہ ایک بات یاد رکھیے، اگر آپ نے اپنے والد کو رلایا ہے، اگر آپ نے اپنے والد کو گرایا ہے، اگر آپ نے اپنی ماں کو تکلیف دی ہے، یاد رکھیے اللہ کی قسم ہے اللہ تعالیٰ آپ کو رلائے گا، اللہ آپ کو گرائے گا۔ تمہاری وجہ سے تمہاری ماں کے آنکھ سے اگر آنسو کے قطرے گرے ہیں، تمہاری آنکھ سے اللہ خون گرائے گا، یاد رکھو۔ اگر تم نے اپنی ماں کو تکلیف پہنچائی ہے، اللہ تمہیں جنت سے گرا دے گا۔ تم نے اپنے والد کو تکلیف پہنچائی ہے، اللہ تمہیں لوگوں کی نظروں سے گرا دے گا۔ والد کیا ہے؟ ماں کیا ہے؟ ایک مقدس ہستی ہے،
ارے زندگی بھر خون پسینہ بہا کر کے پورے گھر کی نگرانی کرتے ہیں، خاندان کی نگرانی کرتے ہیں، سب کی دیکھ بھال کرتے ہیں، تم نے اپنی نظروں سے گرایا، اللہ ساری کائنات کے لوگوں کے اللہ نظروں سے تمہیں گرا دے گا، یاد رکھیے۔ اس لیے تمہاری وجہ سے کبھی ماں باپ رونا نہیں، تمہاری وجہ سے کبھی تمہاری ماں کی آنکھوں سے آنسو نہیں آنا، ورنہ خون کے آنسو روگے۔ یہ اللہ کا کلام کہتا ہے، یہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہتی ہے۔ ایک بات اور یاد رکھیے، اللہ کے نبی نے فرمایا عفو تعفو نساءکم، نبی نے فرمایا تم پاک دامن رہو، تمہارے گھر کی عورتیں پاک دامن رہیں گی، تم اپنی عزت بچا کے رکھو، تم شریف بن کر کے رہو، تمہاری گھر کی عورتیں شریف رہیں گی۔ اور نبی نے فرمایا وَبِرُّ آبَاءَکُمْ، اپنے والد کے ساتھ تم نیکی کرو، تمہارے بچے تمہارے ساتھ نیکی کریں گے۔ واقعات تو اتنے بتا سکتا ہوں اس منبر سے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ آج آپ نے اپنے ماں باپ کو دکھ دیا، کل تمہاری اولاد تمہیں دکھ دیں گے۔ اس منبر سے کھڑے ہو کر کے سینکڑوں مثال میں دے سکتا ہوں، اس لیے سوچ سمجھ کر کے کام کرنا۔ کسی نے بڑا اچھا کہا، کوئی شخص تھا، کوئی شخص، اس کے ماں باپ بوڑھے ہو گئے، پلیٹ کٹورا الگ کر دیا، ماں باپ کا پلیٹ کٹورا الگ کر دیا، گھر کا بستر اور ایک کونے میں کر دیا۔ اس کا بچہ نے، اس کے بچے نے کیا کیا، ایک پلیٹ کٹورا اس نے بھی الگ کر دیا۔ باپ نے پوچھا بیٹا کس لیے؟ کہا ابا جان آپ نے اپنے ماں باپ کا کٹورا الگ کر دیا ہے، بستر الگ کر دیا، گھر الگ کر دیا، یہ میں بچا کر کے رکھ رہا ہوں، آپ جب بوڑھے ہو جائیں گے میں بھی آپ کا الگ کر دوں گا۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے۔ آپ نے اگر اپنی اولاد، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک برتاؤ کیا، یہ تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گی۔ اور ایک بات یاد رکھیے، بات میں ختم کر رہا ہوں، 2 منٹ باقی بچا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے اللہ سے گزارش کی، جلدی میں بات ختم کر لیں گے۔ انہوں نے اللہ سے کہا دلنی علی رجل رفیق معی فی الجنہ، اے پروردگارا مجھے اس آدمی کا پتہ بتا دو جو جنت میں میرے ساتھ رہے گا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہے گا۔ اللہ نے کہا موسیٰ علیہ السلام فلاں بستی میں جاؤ، ایک لکڑہارا رہتا ہے۔ کیا رہتا ہے؟ 2 منٹ میں بات ختم کراؤں۔ ایک لکڑہارا رہتا ہے، اس لکڑہارے کے پاس جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، لکڑہارے کے گھر میں پہنچے، اس نے موسٹ ویلکم کیا، تہہ دل سے آپ کا استقبال ہے۔ اسے معلوم نہیں ہوا موسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے پیغمبر آئے ہیں۔ اس نے گھر میں بٹھا دیا، ایک کمرے میں گیا، اس کے کمرے میں ایک بوڑھا شخص رہتا تھا، اس نے کپڑے دھلے، صاف صفائی کیا، کھانا پانی دیا، واپس آیا، کہا جی مہمان جی مجھے معاف کر دیجئے، میں ان کی خدمت میں لگ گیا تھا، آپ کی آؤ بھگت نہیں کر سکا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کون ہے؟ کہا میرے باپ ہیں، بوڑھے باپ ہیں، جب تک میں ان کی خدمت نہیں کر لیتا ہوں، انہیں دانا پانی نہیں ڈال دیتا ہوں، ان کے کپڑے صاف ستھرے نہیں کر دیتا ہوں، تب تک میں دوسرا کام نہیں کرتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہارے باپ نے کچھ کان میں کہا، انہوں نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا میرے باپ نے یہ دعا کی ہے، ہمیشہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ میرے بیٹے کو موسیٰ کے ساتھ جنت میں داخل فرما، میرے بیٹے کو اللہ موسیٰ کے ساتھ جنت میں داخل فرما۔ موسیٰ علیہ السلام نے گلے مل کے کہا خوش ہو جا، میں ہی موسیٰ علیہ السلام اللہ کا پیغمبر ہوں، تو ہی میرے ساتھ جنت میں رہے گا، اللہ نے مجھے ہی تیرے پاس بھیجا تھا۔ ہاں ایک آخری بات ہے، والد ہو، ماں ہو، باپ ہو، بھائی ہو، رشتہ دار ہو، کنبہ قبیلہ ہے، غلط چیزوں میں ان کی بات نہیں مانیں گے، شرکیہ کام کی دعوت دے رہے ہیں، ناچ گانے کی بات کر رہے ہیں، شادی سنت کے مطابق نہیں بیٹا، شادی سنت کے مطابق نہیں بیٹا، عیش و آرام سے کریں گے، ایسے ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی۔ پیارے نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا لا طاعۃ فی معصیہ انما الطاعۃ فی معروف، برائی کے کاموں میں کسی کی بات نہیں مانی جائے گی، بھلائی کے کاموں میں سب کی بات مانی جائے گی۔ اللہ سے مل کر کے دعا فرمائیں، پاک پروردگارہ ہم سب کو اپنے والد، اپنی والدہ کی خدمت کرنے والا بنا۔ والد ایک مقدس ہستی ہے، ماں ایک پاکیزہ ہستی ہے، اللہ ان کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق
توفیق نصیب فرما۔ ماں ہوتی ہے، باپ ہوتے ہیں، غلطیاں ان سے بھی ہوتی ہیں، نظر انداز کیجئے اور اپنے والد کی خدمت کیجئے، اللہ سب کو خدمت کرنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ماں کا حق انشاءاللہ کسی اور موقع پر گفتگو کریں گے، اللہ ان کے حقوق ادا کرنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو پکا سچا نمازی بنا، ہر بیماری سے، ہر بلا سے، ہر وبا سے اللہ سارے لوگوں کی حفاظت فرما، اپنے ہوں یا دشمن ہوں، اپنے ہوں یا پرائے ہوں، سب کو اللہ ایمان اور عمل والی زندگی نصیب فرما، کفر کا خاتمہ فرما، شرک کا خاتمہ فرما، بدعات کا خاتمہ فرما، رسوم و رواج کا خاتمہ فرما، قرآن و سنت پر چلنے والا بنا، نبی سے حقیقی محبت کرنے والا بنا، نبی سے حقیقی اتباع کرنے والا بنا، توحید اور ایمان والی زندگی نصیب فرما۔ اللہ جو بڑے ہیں بچوں سے شفقت سے پیار سے پیش آئیں، اللہ اس کی توفیق نصیب فرما۔ جو بچے ہیں بڑوں کا ادب کرنے کی اللہ انہیں توفیق نصیب فرما، ادب اور اخلاق والی زندگی نصیب فرما۔ عالم اسلام پر اپنا رحم و کرم نازل فرما، عالم اسلام پر اپنا رحم و کرم نازل فرما، دنیا کے سارے مسلمانوں کی اللہ مدد فرما، جو دشمنان اسلام ہیں اللہ تعالیٰ انہیں نیست و نابود فرما، انہیں نیست و نابود فرما، انہیں غرقیاب فرما، سونامی اور زلزلے اور بھوکمپ جیسے عذاب نازل کر کے انہیں دنیا سے ختم فرما، اسلام اور مسلمانوں کو عزت نصیب فرما، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرما۔ اور آخری دعا کر کے بات ختم کرتے ہیں، ہم جیسے یہاں بیٹھے ہیں سب کو پروردگارہ جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما، آمین۔